حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی دیکھنا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے: من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ حضور عطا کر دیا. اس کا منظوم ترجمہ شاید یہی ہو: فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو کہا اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، میرا محبوب دنیا پہ جلوہ گر ہوا، یہ آج بھی بیٹھ کے اس کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آج کی محفل میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے. اللہ کرے ایسا ہو. باقی جہاں تک حضور کے ذکر کی بات ہے، ساری زندگی بھی حضور کے ذکر کا نغمہ چھیڑے رکھیں، حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. ہمیں خودی کا تعقل بھی نہ ملتا، ہمیں ذات سے آگہی بھی نہ ملتی، ہمیں من کا شعور بھی نہ ملتا اگر حضور نہ آتے. کیا اس انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوا؟ اشرف المخلوقات ہو کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھے ہوئے ہے اور پتھر کے بنے ہوئے مادوؤں اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کے آگے یہ اپنی پیشانی نہیں رگڑتا رہا. انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے اس کو بھی پوجا ہے. درختوں کو، حشرات الارض کو اور اجرام فلکیہ کو، نباتات کو، بہائم کو، چوپایوں کو، سانپوں اور بچھوؤں کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، چاند سورج اور ستاروں کو، کس کو انسان نے نہیں پوجا. پوری کائنات کا چرخ تو اس کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ کس کے گرد گھومتا رہا. انسان کو اس کی خودی کا تعقل کسی نے دیا تو وہ آمنہ کے لال نے دیا. حضور آئے تو حضور نے بتایا میاں کن کو پوجتا ہے. چاند کو، یہ تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. ان درختوں کو پوچھتا ہے، دیکھ میں نہیں تو ہی جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے میرے حضور کے پڑھتے ہیں. اب انسان کو پتا چلا کہ میں تو پوری کائنات کا مخدوم ہوں. اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اس کی ٹون تبدیل ہو گئی. اب بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب کہتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے ماں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اب انسان کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے. اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. تو میں توجہ چاہوں گا، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. تو میں بھول گیا، یہ پیسے ایسی چیز ہیں کہ جب آتے ہیں تو دل بٹ جاتا ہے. یہ ہمارے نعت خواں، ان کی روحانیت بڑی مضبوط ہے کہ یہ برستے نوٹوں میں بھی اپنی لے برقرار رکھتے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں اور پیسے جب دیکھیں تو تقسیم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بس میری گفتگو سنتے جائیں.
اور مجھے اسی کی آرزو ہے، اتنا لمبا فاصلہ کاٹ کے اسی لیے آیا ہوں کہ چند باتیں سنا سکوں، اور اللہ مجھے آپ کو حضور کی دہلیز نصیب کر دے۔ تو بات آگے بڑھ رہی ہے کہ انسان کو اس کی خودی کا نور ملا تو حضور کی دہلیز سے ملا، اور جو حضور کی دہلیز تک نہیں پہنچے وہ آج بھی اندھیرے میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، علم کی اتنی بڑی اتھارٹی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اسے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں نے اپنے مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر 6 سال یا 7 سال ہوگی اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جھڑکا کہ اتنا پانی کھولا ہے، تو وہ کہنے لگا حضرت گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں، وہ ایک سکول کا بچہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی میں حضور کا پیار دے دیا ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے، اور پانچے کے اوپر پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو زندگی چاہیے، روشنی چاہیے، اجالا چاہیے، تو میلاد والے نبی کی چوکھٹ سے نصیب ہوگا۔ اسی لیے ساری زندگی بریلی کی گلیوں میں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کر کے میرے امام پکارتے رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو چمک یہاں سے ملے گی، زندگی یہاں سے ملے گی، روشنی یہاں سے ملے گی، اور جو اس در سے دور رہیں گے وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ میرا ایک دوست چائنا میں ہوتا ہے، ملنے آیا تو میں نے پوچھا کہ ان کے حالات بتاؤ، تو وہ کہنے لگا آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کی مذہبی حالت پوچھی ہے، مادی حالات نہیں پوچھے۔ کہنے لگا ابھی اندھیرے میں زیادہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، اور کہنے لگا جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کچھ فیصد اپنا سرمایہ، اپنی کرنسی بتوں کے آگے جلاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس سے بت راضی ہو جاتے ہیں اور زیادہ دولت دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہنس کے کہنے لگا اب تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، میں اسے ملنے گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا، اور میں اسے جانتا تھا بڑا کنجوس ہے، تو میں حیرت زدہ ہوا کہ اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے، لیکن جب میں نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تم اپنے خدا کو کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اصلی جلائی جا رہی ہیں یا کہ فوٹو کاپیاں جلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اندھیروں سے نکل نہیں رہے، جبکہ بتوں کی بے بسی ان کے سامنے کھل گئی ہے، اس لیے کہ ہدایت ملتی ہے نبی کی چوکھٹ سے۔ جنہیں حضور کا در مل گیا انہیں بہت بڑی دولت مل گئی۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں مل رہی، اور مالی بحران ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ہر شخص کرب کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اتنے بھی پریشان نہ ہو، اللہ نے ایمان کا چراغاں تو سینوں میں رکھا ہے۔ یہ جو چکا چوند اجالوں میں ہیں ان کے پاس یہ روشنی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے میرے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، کوئی ہمیں صالح قیادت مل جائے، ہمیں کوئی دلیر حکمران ملے، کوئی جرأت مند حکمران ملے، کوئی جو ہے وہ لٹیرا اور ڈاکو نہیں، جو قوم کے تقدس کو کیا بچائیں گے، پارلیمنٹ کے لاجز کے تقدس کو بھی برقرار نہیں رکھ پائے۔ انہوں نے کیا قوم کو دینا ہے؟ تو آپ دعا کریں کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کا عکس مل جائے، کوئی فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب ہو جائے، کوئی محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا عکس اور ثانی مل جائے، اور اس ملک کی تقدیر سنور جائے۔ یہ ملک اللہ کی رحمت ہے،
اور یہ ملک اللہ کے کرم کا رنگ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک کبھی مٹے گا نہیں۔ لیلۃ القدر کو بنا ہے، لیلۃ القدر کو قرآن اترا، حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اس ملک کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ آج کتنی سازشیں روز سر اٹھاتی ہیں، دنیا کا کوئی ملک ان کا جھٹکا بھی نہ سہ سکتا، جتنی تکلیفیں پاکستان سہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ سبز ہلالی پرچم لہراتا ہی رہے گا، اور اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پوری دنیا کے اوپر چھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ عطا کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ اس وطن کے سویرے سلامت رکھے، اس وقت کی دوپہریں اور شامیں سلامت رکھے، اس کے خطے، اس کے کھیت کھلیان، اس کے شہر، اس کی بستیاں، اس کے ڈیرے اور اس کی زمینیں اور اس کے پربت سارے سلامت رکھے، اور اس ملک کو اپنی امان میں، پناہ میں اور حفاظت میں رکھے۔ تو بات کر رہا تھا کہ زندگی اسی چوکھٹ سے ملے گی، نور ملے گا تو اسی دہلیز سے ملے گا۔ تو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو اس کو بہت بڑی دولت سمجھیں اور اس کا شکرانہ ادا کیا کریں، اور محفل میلاد شکرانے کا ایک رنگ ہے۔ یہ اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا۔ آپ کو میرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے محفل کو اتنا لمبا کر دیا کہ فجر تک لے گیا، اور جب فجر کی گھڑیاں قریب آ گئیں اور اذان آنے لگی تو نیند ہچکولے دینے لگی، اور جتنے بھی شامل تھے محفل میں ان کی نماز چلی گئی، اور میں خوش تھا کہ محفل کامیاب ہو گئی۔ سحر تک لوگ بیٹھے رہے، مجھے شرم نہ آئی کہ میں نے کیا غضب ڈھایا اور پکے نمازیوں کی نماز بھی برباد کر دی۔ اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو مہمان خصوصی بنایا جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا، آج میرے سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو اس لیے نہیں بلایا کہ یہ تہجدیں پڑھتا ہے، اس لیے نہیں بلایا مہمان خصوصی کہ حضور کا نام سن کے اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اس لیے مہمان خصوصی نہیں بنایا کہ اس کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں، اور وہ چاہے اس نے ملک کا کوئی راز بیچ کے کمائے ہوں، وہ اس نے ہیروئن بیچ کے کمائے ہوں، یا اس نے رشوت سے کمائے ہوں، یا غریبوں کا خون نچوڑ کے کمائے ہوں، اور ہم نے اس کو سٹیج پہ بٹھایا۔ پیر صاحب کا قرب بھی اس کو ملا، اور وہ بھی سمجھنے لگا کہ میں کوئی خاص ہی مخلوق ہوں، کہ تہجد پڑھنے والا تو پیچھے جوتیوں پہ بیٹھا ہے اور مجھے یہاں بٹھایا گیا۔ آج ہمارے زوال کی یہ ذریعے ہیں، یہ سبب ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایسی محفل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کے رسول کی رضا نصیب نہیں ہوگی، جس میں تہجد گزار کو جوتیوں پہ بٹھایا اور شرابی کو سٹیج پہ بٹھایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو رب نے قرآن میں نظام دیا تھا، اس نظام کو مسجد میں، اس کو دربار پہ، اس کو محفل نعت میں ذبح کیا گیا۔ اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ برستے نوٹوں کے اندر اپنی گفتگو کی تان کو اونچا کر لیتے ہیں، اور اگر نوٹوں کی بارش تھم جائے تو ثنا خاں کا لہجہ بھی تھمنے لگ جاتا ہے۔ اس بات پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اتنے زور سے ساؤنڈ کھولا کہ ہم سائیگی کے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو وہ تڑپ تڑپ کے شب گزارتا رہا اور آپ کو اس کا خیال نہ رہا۔ آپ اس بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو نعت پڑھنے آیا، جو تلاوت کرنے آیا، جو خطاب کرنے آیا، وہ بکنگ پہ آیا ہے، اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا ہے، اتنے پیسے جمع کراؤ، اتنے بعد میں دینا، اس طرح کا کھانا کھاؤں گا۔ اس نے حرف بیچے، اس نے لفظ بیچے، اس نے قرآن کی آیتیں بیچی، اس نے رسول اللہ کی حدیثیں بیچی، اور اس نے منبر کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری سے محفل سے اٹھ کے جانے لگا، اسے گھر سے کوئی میسج آ گیا، پرابلم تھی گھر میں، یا بیچارہ ذیابیطس کا مریض تھا، اسے پیشاب آ گیا اور وہ اٹھ کے جانے لگا، خطیب اتنا منہ پھٹ تھا
کہ اس نے بھرے مجمع میں اس کی بے عزتی کر دی۔ تو اس بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ آج کے ملاؤں کا طریقہ ہے۔ اتنی لمبی زبانیں ہیں اور ممبر مل گیا اور اسٹیج مل گیا اور رسول اللہ کے امتیوں کو رسوا کر رہے ہیں۔ دین تو محبتوں سے پھیلا ہے، دین تو پیار سے پھیلا ہے، دین تو الفتوں سے پھیلا ہے۔ اس بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہماری محافل اس انداز سے منعقد ہوئی کہ یہ سمجھ نہیں آتی اگر آواز بند کر دی جائے کہ یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے یا محفل نعت ہو رہی ہے۔ لیکن حضور کے ذکر پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا۔ آج ان چیزوں پہ انگلی رکھ کے کوئی چیز ذکر، کچھ لوگ، کچھ بدبخت لوگ ذکر رسول پہ معترض ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ کیا ہم کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے؟ کوئی نعت خواں پڑھنے لگے اور اس کی طرز گانے والی ہو تو ہم کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے؟ یہ کنجری نے گانا گایا ہے، رسول اللہ کی نعت اس میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ نہ تو مجھے نظرانہ چاہیے اور نہ مجھے یہ چاہیے کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں، نہ میری یہ آرزو ہے کہ میری تنظیم سے لوگ وابستہ ہو جائیں۔ کوئی ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو میری غرض نہیں ہے۔ میرا پیغام تو صرف پیغام محبت ہے، اور جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی، جب اندر سے پس نکلے گی تکلیف ہوگی، لیکن یہی لوگ بعد میں انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ اچھا، بات آگے بڑھے کہ حضور اگر تشریف نہ لاتے، خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہوتی، ہمیں خود ہی کا تعقل بھی نہ ملتا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی۔ فرمایا وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا تو سامان سفر باندھا تو ایک بت بھی ساتھ رکھ لیا تاکہ راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہے۔ پھر سوچا سامان اٹھایا تو بوجھل تھا، میں نے کہا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو میں نے وہ پتھر کا معبود نکال دیا اور آٹا یا ستو گوندھ کر کے اس کا میں نے ایک چھوٹا سا معبود بنایا اور دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا۔ یہ کیسا خدا ہے جو کبھی گیلا ہوتا ہے کبھی خشک ہوتا ہے؟ تو کہتا اس کو میں نے بے وزن کو، تھوڑا وزن تھا اس نے ساتھ رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہی۔ توشہ سفر میرے ساتھ تھا اور اندازہ سفر کے مطابق لیا ہوا تھا، کسی وجہ سے سفر 2 دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا۔ تو جب توشہ سفر ختم ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا، ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں مجبور ہو کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ستوؤں کے یا آٹے کے بنے ہوئے اس معبود کو نکالا اور اس کو کوٹا اور اس کے اندر پانی ڈالا، پھر گوندا، پھر روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے، اللہ اکبر، بات ہنسنے کی نہیں ہے۔ آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میں پریشان، میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کتنا جو ہے وہ بے بس معبود تھا کہ وہ اپنے تشخص کو بھی اپنے پجاری سے نہیں بچا سکتا تھا، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا میرے معبود میرے تھے، اتنا تو ترس کھا کہ میں کل تیرا معبود تھا آج دانتوں تلے توڑ رہا ہے، کل تیرا خدا تھا آج مجھے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے جا رہا ہے۔ جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا وہ بھی میرا معبود تھا، لیکن حضور زندگی ملی ہے تو آپ کی چوکھٹ سے ملے گی، تو روشنی سی دہلیز سے ملے گی۔ تو ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا دیں، ورنہ آج بھی یہ پیشانیاں پتھروں کے آگے جھکی ہوتی، آج بھی ہم درختوں کو خدا مان رہے ہوتے اور آج بھی بچھوں اور سانپوں کے آگے پوجا پاٹ کر رہے ہوتے۔ زندگی کی یہ حرارت نصیب ہوئی ہے
یہ نور نصیب ہوا ہے تو حضور کے دم سے نصیب ہوا۔ کہا دوسری بات جو مجھے رلا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبی مسافت پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ میں واپس کئی سالوں کے بعد پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی، اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں زندہ درگور نہ کر دے، اس بیٹی کے توتلے لہجے میں میرے لیے بہت سارا پیار رکھ دیا، محبت رکھ دی، اور جب میں آیا تو وہ یا اباتا ہو کہہ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور میرے سے پیار کرنے لگی۔ میں اس سماج کی جھوٹی رسموں کا اسیر تھا، میں نے سوچا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا۔ میرا دل نرم نہ ہوا بلکہ میں اور سخت ہو گیا، اور موقع ڈال کے اس کو اٹھا کے صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ اس بچی کو نہیں پتا تھا کہ میرا باپ یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے۔ کرم کوشیاں ہیں، ستم کاریاں ہیں، بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں۔ تو کہا کہ جب میں گڑھا کھودتا تھا تو بار بار پسینے میں شرابور ہوتا، تو وہ آگے بڑھ کے اپنے آنچل کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے اور بار بار کہتی ابو جان اس کو کسی پھر ایسے وقت کے لیے چھوڑ دے جب گرمی کی یہ شدت نہ ہو۔ لیکن میرا دل نہ پسیجا اور میں گڑھا کھودتا رہا۔ جب گڑھا کھود کے باہر آیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ اور باہر نکل کے میں نے اس کو زور سے دھکا دینا چاہا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے اپنے آپ سے چھڑا کر اسے اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈھیلنے لگا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی اور باپ باپ کہہ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، اور میں ریت ڈالتا رہا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے دیکھ کر کے کہا تو حضور کو ایسا دکھی واقعہ سنایا ہے کہ حضور دکھی ہو گئے۔ اس کو روکنا چاہا لیکن حضور نے فرمایا اسے سنانے دو۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے اس زمانے میں باپ فخر کرتا تھا۔ میرے حضور نے اس زمانے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج اپنی بیٹی کے لیے آپ بے پناہ محبتیں رکھتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے بے پناہ محبتیں رکھتا ہوں۔ آج بیٹی گھر کی زینت ہے، آنگن کی بہار ہے، بلکہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ تو آج بیٹیوں سے جو پیار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں نے گجرانوالا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا تھا۔ شناسائی تھی تو روک کے کہا کہ آپ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ کمر بھی جھکی ہوئی ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور مجھے اس کا لہجہ نہیں بھولتا، ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور کہنے لگا مولوی جی ابھی ایک بیٹی رہتی ہے میری جس کی میں نے شادی کر دی۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور آج یہ جھکی ہوئی گردن پہ اور کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل میرا بہنوئی نہ کہلائے کوئی، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اس کے سینے میں بہن کا پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب میں نام آئے گا میلاد والے نبی کا۔ اب کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، میرے پاس دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو زندگی حضور نے دی ہے، مجھے تو شناختی حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے، مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور حق کی مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے یہ لوگ فخر کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں، آتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا، وہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں ہے، قابل رشک معاشرہ نہیں ہے، اچھائی کی قدریں پامال ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا اس معاشرے میں کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ یتیم کو دھکے دے؟ لیکن وہ زمانہ تھا کہ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے، اگر ہماری اولاد سے ملا تو یہ نحوست ان میں نہ در آئے۔ تو جس زمانے میں
یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس زمانے میں کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ سب سے اچھا گھر کون سا ہے، تو جو شہر کے وسط میں گھر ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو سڑک کنارے ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو جی ٹی روڈ پہ ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس کے لان کشادہ ہے، جس پر قیمتی پتھر لگا ہے، جو عالی نسب سوسائٹی میں ہے، جو لبے ساحل پہ ہے۔ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، وہ 2 مرلے کا جھونپڑا بھی ہو، شاہی محل سے بہتر ہے۔ اللہ وہ بادشاہوں کے فارم ہاؤسوں سے اچھا ہے، چاہے وہ 1.5 مرلے کا گھر ہو اور وہ جھونپڑی ہو کسی فقیر کی جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اسے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، آپ دعا کریں مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اجابت کے در کھل جاتے، ایک صحابی نے عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہاں دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، حضور فرمائے سے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، اس کی ماں کئی دنوں سے تڑپ رہی ہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، میں چاہتا ہوں خود بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ممتا کی ماری ہوئی ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، تم نے روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن سنو میری ایک نصیحت یاد رکھو۔ عرض کی جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، بلکہ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور ہمارا وہ بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکارے تو حرج بھی کیا ہے، آخر بیٹا ہی تو ہے۔ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا، تمہارے منہ سے ٹپکتا شہد جب وہ محسوس کرے گا تو اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہو جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن بچوں کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرو، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر نہ کرو، غریب کے سامنے اپنے مال کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ بھی ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہیں۔ اگر غریب کے بچوں نے ضد کر لی اور غریب اور مزدور باپ اس ضد کو پورا نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون صاف کرے گا؟ کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہے حضور کے میلاد کا، یہ پیغام ہے حضور علیہ السلام کی محفل کا جو اپنے پلے باندھ کے جائیں۔ آخری بات اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ میلاد تو عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اسے یوم پیدائش کہتے ہیں اور انگلش والے سے برتھ ڈے کہتے ہیں۔ کسی کی برتھ ڈے پہ آپ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کسی کی برتھ ڈے پہ آپ جائیں تو کسی کے بلانے پہ جاتے ہیں یا اپنے آپ ہی چلے جاتے ہیں؟ کوئی بلائے تو جاتے ہو، تو کیا حضور کی محفل پہ یوں ہی آ گئے ہو؟ کسی نے بلایا ہے تو آئے ہو۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو دوسری بات، کسی کی محفل پہ جاتے ہو، کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، کوئی تحفہ لے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو۔
بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو، بڑا ہے تو اس کی مطابقت میں لے جاتے ہو۔ تو پھر حضور کے محفل میلاد میں آئے ہو، کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو۔ تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں۔ حضور کس سے خوش ہوں گے؟ تو آقا کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ آج کی مجلس میں اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو آج عہد کر کے اٹھے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں پوری مجلس میں آپ کو نہیں سبحان اللہ کہنے کے لیے کہا، لیکن انشاءاللہ اتنے زور سے کہیں کہ شیطان کے ارادے ٹوٹ جائیں کہ میں تو ان کو نہیں ورگلا سکتا، ان کا تو عزم اتنا پختہ ہے۔ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر اللہ کی توفیق سے آپ سارے نمازی ہیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ چونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے، وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اتنا منحوس ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ شیخ سعدی بولے بے نمازی کو قرض نہ دو، جو رب کا قرضہ نہیں دیتا تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کو جا رہے ہوں گے، قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ راستے میں ملیں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رات سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیں، 5 نمازیں بھی گن لیں۔ دیکھیں کہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام رکھتے ہیں، اگر ہے تو شکر۔ قیامت کے دن اللہ سب کو حکم دے گا مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس دن چاہے گا، لیکن بے نمازی چاہنے کے باوجود نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کی کمر اکڑ جائے گی۔ پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے اس صف میں بے نمازیوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ جہاں فرعون کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، قارون کھڑا ہو، اس صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ تو جب یہ گوارا نہیں کرتے اور یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹے وہاں کھڑے کیے جائیں، ہماری ماں کھڑی کی جائے، ہمارا باپ کھڑا کیا جائے، تو پھر ماں کے آگے ہاتھ جوڑ لو اگر نماز نہیں پڑھتے۔ باپ کے پاؤں پکڑ لو کہ ابا جان یہ بہت سخت حکم ہے، اور قرآن و حدیث میں 750 مرتبہ تاکید کی گئی ہے، اور بیماری میں بھی معافی نہیں ہے۔ اولاد کو سختی سے نماز پڑھاؤ، گھروں میں بچیاں مصلے بچھا لیں، اور مسجدوں میں بالغ مرد حضرات آ کے جو ہیں وہ پیشانیاں رکھیں، اور اس گھر پہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی۔ پھر جادو ٹونا اور سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے میں جادو اڑ گیا، ٹونا آ گیا، اور بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس۔ عامل اگر کہیں کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تو کام ختم ہو گیا وہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ ویلے سے آگے ہو، اگر کوئی 10 منٹ لیٹ ہو جاتے تو چل جانا تھا تبھی سے، اور پھر ہر اتوار کو جانا ہی پڑتا ہے، ساری زندگی کے لیے مریض بن گئے۔ وہ تعویذ نکلتے نہیں ہیں، وہ سایہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہماری خواتین بھی چل پڑتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا، روز اخباروں میں قصے چھپتے ہیں، 100 میں سے ایک نہیں، کوئی ہزاروں میں سے چند ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، باقی ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں بڑے غنڈے بدماش بھی ہیں۔ خواتین کو تو بالکل نہ جانے دیں، اور اگر بڑی ضرورت بن جائے تو علماء کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ یہ مشکل بن گئی ہے، رسول اللہ نے کیا تعلیم دی ہے؟ گھر میں جادو ہو گیا لگتا ہے، رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ تو وہ بتائیں گے آمنہ کے لال نے سورہ بقرہ پڑھنے کا بتایا ہوا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور سے بڑا وظیفہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو آپ وہ منہ دراز کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے 6 سال سے غسل بھی نہیں کیا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ یہ شاید پہنچا ہوا ہے، ہاں وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے، اور آپ بھی وہاں پہنچنے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ان گنڈوں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے بچائیں۔ ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ اہل سنت ہیں، یہ کچھ کاروباری لوگ ہیں اور کچھ شعوری طور پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہم نے اس میں یہ عہد کیا ہے اپنے دل سے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو
5 گانا نماز کا خوگر بنانے لگیں گے۔ باتیں لمبی کروں تو ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر اقبال کا سارا فلسفہ بھی نچوڑا جائے تو جو جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور کے ہو جاؤ، پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد۔ حضرت کا ارشاد گرامی تھا کہ کچھ اور عرصہ اس نغمہ محبت کو جاری رکھا جائے، لیکن صدیاں بھی گزار دیں تو پھر بھی یہی کہنا پڑے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جی چاندائے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔